تعلیم کا اور تبلے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تعلیم کا اور سرنگیوں کا اور گانے بجانوں کا اور وہاں پر گلوکاروں کو بلانے کا کیا تعلق ہے؟ تعلیم کا اور لڑکے اور لڑکیوں کو آپس میں ملانے کا کیا تعلق ہے؟ تعلیم کا اور بے راہ روی میں نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تعلیمی اداروں کے اندر فحشی جیسا، بے حیائی جیسے کام، لباس، اس کا کیا تعلق ہے تعلیم کے ساتھ؟ لیکن آج بدقسمتی سے ہم ماں باپ بھی اس چیز سے آ رہی ہیں۔ تعلیمی ادارے پاکستان کے اندر ہیں اور نمازوں کے اوقات کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ پڑھنے والا یہاں پر مسلمان ہے۔ عبد الوارث گل ایک سابقہ مسیح ہے، اس کی گوگل پہ سرچ کر کے نا ذرا حقائق کو ذرا پڑھیے گا۔ وہ کہتا ہے میرے ساتھ مسلمان جبکہ میں عیسائی تھا، رات کو 3 بجے تک میرے ساتھ ہمارے تہوار کو سیلیبریٹ کرتا تھا۔ وہی میرے دوست جب میں مسلمان ہوا، جب میں ان کو کہتا تھا کہ فلاں جگہ پہ میرا درس ہے آؤ، تو وہ گھروں سے نکلتے نہیں تھے۔ یہ ہماری بے راہ روی کا عالم ہے۔ سونا چاندی جائیدادیں جگیریں اگلی نسل کے لیے نہ چھوڑی تو اگلی نسل فقیر ہو جائے گی۔ اگر دینداری، محبت رسول، اطاعت رسول کے اس قوم کے جذبات نہ چھوڑے تو یہ خدا نخواستہ بے دین نہ ہو جائے۔ نہیں پتا کسی کو ویلنٹائن ڈے کا، کرتے چلے جا رہے، اسی معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اور میرے جیسا کہنے والا یہ ترقی یافتہ نہیں، اس کو کہ اب مولوی صاحب کو کیا پتا کہ یہ ترقی کیا ہوتی ہے، روشن خانی کیا ہوتی ہے۔ ہاں چند چیزیں آپ بھی سمجھتے ہیں۔ مینوئل گاڑی ہے نا، مینوئل، آپ نے چڑھائی پہ چڑھنا ہو، آپ چوتھے گیئر میں ہو تو گاڑی اوپر چڑھے گی، پیچھے آنا پڑے گا۔ پہلے دوسرے گیئر میں آئیں گے پھر وہ اپنی پاور پکڑے گی۔ اسی طرح مسلمان کی ترقی اندھا بہرا ہو کر آگے نکلنے میں نہیں ہے، 1400 سال پیچھے جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اس کو انرجی اور طاقت ملے گی اور یہ آگے نکلے گا۔ میں تو فزیکلی چیزوں سے سمجھانے کا عادی ہوں، ہوا میں باتیں کرنے کا عادی نہیں۔ چلا کر دکھا دے گاڑی کہ چوتھے گیئر میں ہو اور آپ چڑھائی چڑھ رہے ہو، نہیں، اس کو پیچھے جا کر اس کو پاور انجن کی پوری صرف کرنی پڑے گی۔ مسلمان کی پاور، مسلمان کی طاقت، مسلمان کی ترقی، مسلمان کی کامیابی اندھا ہو کر آگے نکلنے میں نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پلٹ کر پیچھے دیکھو کہ کہاں پر میرے نبی نے میرے اور آپ کے لیے تعلیمات چھوڑی ہیں۔ وقت زیادہ ہو گیا، ایک بات عرض کر دوں آخری۔ ابن ماجہ شریف کی یہ روایت ہے، یہ ایک ابھی خلاف قرآن و سنت ایک قانون جو ہماری گورنمنٹ نے بنایا کہ حج کرنے کے لیے عورتوں کو محرم کی ضرورت نہیں ہے، بغیر محرم کے بھی وہ حج کے لیے جا سکیں گی۔ المیہ یہ ہے، بہت ساری جاتی ہوگی خواتین، لیکن قانون کی حیثیت دینا یہ ایک باعث عار اور باعث بوال چیز ہے۔ ابن ماجہ شریف کی اس حرکت کی روشنی میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں۔ 5 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب تمہارے قانون قرآن اور سنت کے خلاف بنے گے پھر تمہارا کبھی بھی آپس میں امن اور امان کی صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی۔ اور دیانتداری سے عرض کروں، اور جو بھی قرآن و سنت کا مطالعہ کرتا ہوگا یقین جانے، میں تو بڑا اس بات سے مطمئن ہوں کہ ابھی ہم نے 50-60 سال اور پوری دنیا سے کافروں سے چھتر کھانے ہیں، اس لیے کہ مجھے اس بات کا پورا یقین اور پورا عزم میرے دل میں ہے کہ کامیابیاں جبھی ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئیں گے۔ یہ سارا جو ماحول، جو قانون، جو سارا کچھ چلتا جا رہا ہے، یہ اللہ کے غضب کی علامت ہے، اللہ کی ناراضگی کی علامت اور آثار ہے۔ تو میں کیسے اپنے آپ کو کہہ دوں کہ پاکستان اچھا ہو جائے گا، اس کی معیشت اچھی ہو جائے گی، اس کے اندر سے ساری بے روزگاری، ساری یہ مہنگائی کے اثرات ختم نہیں ہوں گے۔ منبر رسول پر بیٹھ کر میں تو بڑے اطمینان میں ہوں کہ یہ جبھی ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہمارا رہن سہن ہوگا، ورنہ ہی خیال استو محال استو جنون، بارود کے انبار پر بیٹھے کلیوں کے چٹکنے کی دعا مانگتے ہیں۔ پاگل پن ہے، دیوانہ پن ہے۔
ہاتھ میں کنکریٹ اوپر پھینکے تو نیچے پھول آئیں گے، کنکریٹ نیچے آئے گی، وہی سنگریزے نیچے آئیں گے، نیچے سے اللہ کے پاس نافرمانی جا رہی ہے تو اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ کا پھر غضب آئے گا. جب اللہ کا غضب نازل ہوگا تو پھر کہاں پر سکون، کہاں پر راحتیں، کہاں پر ملکی ترقیاں، کہاں پر معیشت کی بہتری، کہاں پر انسان کے ساتھ خیر خواہی اور بہتری، کہاں پر رشتوں کے اندر دیانتداری اور صداقتیں. جو اپنے پیدا کرنے والے کا وفادار نہیں ہے وہ 2 ٹکے کے فائدے کے لیے کسی کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.